فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم عز وجل انا اہل ان اتقى ان يجعل معي الها آخر ومن اتقى ان يجعل معي الها آخر فهو اہل لان اغفر له رواہ احمد فی مسندہ. یہ لمبی روایت میرے سند کے ساتھ بیان کر دی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا. کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ. یہ سورہ مدثر کی آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح فرمائی اہل التقوی کی. فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کہ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی محفوظ رہے وَمَنِ اتَّقَى أَن يَجْعَلَ مَعِيَ إِلَٰهًا آخر، اور جو آدمی محفوظ رہے اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ دوسرا معبود بنائے، فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں. یہاں دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ فرما دیا بہت مخاطب دوسرا معبود نہ بنائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لے. فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ، تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی وجہ سے کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس توحید تھا، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس تقوی تھا. تو اب شبہ یہ ہوا کہ بھئی تقوی اور توحید کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی طرح اس ولی نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تقوی اور توحید کا درس سب سے پہلے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور زندگی بھر توحید اور تقوی کی دعوت دیتے رہے. فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. اس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک مرید کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ ولا ترجو احدا سوى اللہ. وکل الحوائج الى اللہ ولا تعتمد الا علیہ واطلب جمیعا منہ ولا تثق باحد غیر اللہ التوحید التوحید. یہ الفاظ فتوح الغیب کے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، علیک بتقوی اللہ، تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اللہ اکبر. فتوح الغیب کی عبارت ہے. جیسے انبیاء نے کیا کہا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تمام انبیاء کرام نے یہ کہا فتقوا اللہ. یہ تقوی سے بات شروع کر رہے ہیں. علیک بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر. جلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی، خلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی، لین دین کر رہا ہو تو اللہ کا تقوی، اپنی خانگی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی. علیک بتقوی اللہ، تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اس کے بعد کیا فرمایا، ولا تخف احدا سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈر. یہ توحید کی تعلیم ہے. اور اللہ نے فرمایا وخافونی، مجھ سے ڈرو. دوسری تعلیم یہ دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر. اور تیسری تعلیم ولا ترجو احدا سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگا. اور آگے فرمایا وکل الحوائج الی اللہ، تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے. زندگی کی تمام ضروریات کو تو اللہ کو سونپ دے.
تیری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. آگے فرمایا وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ، بھروسہ کرنا ہو تو اسی کے اوپر کر، سہارا لینا ہو تو اسی سے سہارا لے، اسی کا سہارا لے. وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ، اس کے علاوہ کسی پر اعتماد مت کر، سارے سہارے جھوٹے ہیں، صرف ایک سہارا ہے سچا اور مضبوط سہارا، وہ سہارا پکڑ لے اور وہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور آخری ٹکڑا تو قابل غور ہے، فرمایا التوحید، التوحید، اس کا مطلب اس کا فعل محذوف ہے، امت علی التوحید، ارے مر مٹ جا توحید کے اوپر، یا یہ کہ الزم التوحید، الزم التوحید، توحید کے اوپر مر جا، توحید کے اوپر مٹ جا. یہ تعلیم ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. پہلے تقوی کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، پھر یہ تعلیم دی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا، تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے، اور دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا، اور وطلب جمیع منہ، تمام چیزیں اللہ سے مانگ. اللہ اکبر، یہ جملہ قابل غور ہے، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ. اور ایک جگہ فتوح الغیب کے اندر یہ جملہ بھی ہے کہ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک گیا تو تو نے شرک کیا. اللہ اکبر. یہاں تو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھکا فقد اشرکت، تو نے شرک کیا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے شیخوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مدفون بزرگوں کی قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. اور یہاں شیخ کیا فرما رہے وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا تو نے شرک کا ارتکاب کیا. یا تو رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ روایت ترمذی کتاب الاستیزان میں ہے. روایت اس طرح ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه. ایک آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال افيلتزمه ويقبله قال لا قال افياخذ بيده ويصافحه قال نعم. رواہ ترمذی فی کتاب الاستیزان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر ملے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے، ایک دوست اپنے دوست سے ملے، تو اینحنی لہو، کیا اس کے سامنے جھکے؟ قال لا، نہیں جھک سکتا، جھکنے کی اجازت نہیں ہے. مومن مومن سے ملا، زندہ کو زندہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. پھر وہ پوچھ رہا ہے اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، ٹھیک ہے نہ جھکے، پھر کیا کرے؟ افا یلتزمہ ویقبلہ، کیا اسے چمٹا لے اور بوسا لے؟ قال اللہ، یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لمبا ہو جاتا ہے، یہ لمبا ہو جاتا، پکڑنا اور چمٹانا اور بوسا لے لینا یہ لمبا ہو جاتا. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. قال، تو وہ آدمی پوچھ رہا ہے افا یاخذ بیدہ ویصافحہ، کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. یہ دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اینحنی لہو، کیا اس کے سامنے جھکے. یہاں زندہ مومن کو زندہ مومن کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مومن کسی ہی درجے کا کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو. اس میں سارے لوگ آ گئے، پیر بھی آ گیا، شیخ بھی آ گیا، مرشد بھی آ گیا، اور مدفون بزرگ بھی آ گئے. یہاں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث بتا رہی ہے. اینحنی لہو قال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے صاف منع کر دیا ہے، نہیں جھک سکتا. اور یہاں تو جھک کر کے پیر پکڑ لیتے ہیں، جھک کر کے قبر کو بوسا لے لیتے ہیں. اچھا، جہاں تک قبروں کا معاملہ ہے، قبروں کے تعلق سے ایک اصول بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو دیکھ کر کے اگر آدمی کو آخرت یاد آتی ہو تو قبر کی زیارت کرے. روایت پڑھ دوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذنت ربی فی ان استغفر له فلم یوزن لی واستاذنته ان ازور قبرها
فوزین علی فزور القبور فإنها تذکر الموت، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی۔ مدینے سے آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت شیر خوار بچے تھے، چھوٹے تھے، وہیں ایک مقام کے اوپر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن آپ کو وہاں سے اٹھا کے لائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی لونڈی تھی، وہاں سے لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور مدینہ سے لوٹتے وقت ان کی ماں کا ایک مقام پر انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے، بہت روئے۔ قبر پر پہنچنے کے بعد فبکا، اپنی ماں کے قبر پر پہنچے، رو پڑے، فبکا، رو پڑے۔ صحابہ کرام نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو سارے صحابی رو پڑے، فبکا وبکا من حولہ، آپ کو روتے دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استاذنت ربی فی ان استغفر لہا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر لوں، مجھے اے میرے رب اجازت دے کہ میں تجھ سے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ فلم یوزن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، نبی کی ماں ہے، لیکن چونکہ ان کا انتقال شرک کے اوپر ہوا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں نا اپنے ماں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فوزین علی، اجازت دی گئی۔ اور آپ نے ایک اصول بتایا، فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، بے شک یہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، موت کو یاد دلاتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبر پر جا کر آدمی رو سکتا ہے، جی، اور اس کو دیکھ کر لوگ بھی رو سکتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے، دو مسئلے معلوم۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مشرک مرا ہے تو چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مشرک کی قبر پر آدمی جا سکتا ہے، جی، زیارت کر سکتا ہے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ مشرک کی قبر پر جا سکتا ہے، دعا نہیں کر سکتا، صرف قبر کی زیارت کی اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ معلوم ہوا، یا چوتھا کہہ لیجئے۔ اور آخر میں قانون معلوم ہوا کہ فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت۔ فے جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ عربی میں فے اس لیے آتا ہے تاکہ ماقبل میں کہی ہوئی بات کا ثمرہ بیان کرے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں نے آٹا رکھ دیا برتن میں، پانی ڈال دیا، آٹے کو میں نے گوندھ دیا، ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فے بتاتا ہے اب روٹی پکا لو، اب روٹی پکا لو۔ پھر یہ فا جو ہے ما قبل میں کہی ہوئی باتوں کا حاصل بیان کرتا ہے، ثمرہ۔ یہ چیزیں ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فزور القبور، تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ یہ فے نے بتا